یہ بجٹ ہے کہانی. ووٹ کو عزت دو سے شروع ہوئی اور اختتام اس کا ہوا کہ بوٹ کو عزت دو. یہاں سے آغاز ہوا جناب اسپیکر ووٹ کو عزت دو بیانیہ تھا. اختتام ہوا کہ تو میرے ذہن میں ایک ہی آیا کہ اس بجٹ کو نام کیا دوں. یہ بجٹ جناب اسپیکر وہ مینڈک بجٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ڈائسیکٹ کرتے تھے. شرام خان آپ کو یاد ہوگا تو وہ مینڈک کو ہم لوگ دیسی زبان میں کہتے ہیں ڈڈو. یہ بجٹ جناب اسپیکر ڈڈو بجٹ ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اور یہ جناب اسپیکر یہ فراڈ ہے عوام کے ساتھ. اور یہاں پہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہائی وے رابری ہے پاکستان کی عوام کے خلاف. یہاں پہ میں جناب اسپیکر یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ آپ کا جناب اسپیکر یہ بجٹ جو اکنامک ٹیررزم جس کو کہتے ہیں, ہم لوگ تو دیکھتے ہوتے ہیں جناب اسپیکر کہ دہشت گردی ہوتی ہے, کہیں پہ خودکش بمبار آ جاتا ہے, کہیں پہ کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے گاڑی میں. یہ بجٹ در حقیقت اکنامک ٹیررزم ہے پاکستان کی عوام کے خلاف اور پاکستان کے مستقبل کے خلاف. یہ بجٹ بنایا گیا ہے جناب اسپیکر اکنامک ہٹ مین کے ذریعے, جو یہ ملک کی بنیادیں ہلا دینا چاہتے ہیں. متعدد بار یہاں پہ آئے اور بارہا بار جب وہ یہاں سے گئے ہیں تو پیچھے کھنڈرات چھوڑ کے گئے ہیں. 2018 دسمبر کا ٹائم مجھے یاد ہے, بنی گالہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر میں اس وقت کے فائنانس منسٹر کے ساتھ اور چند اور وزراء کے ساتھ بحیثیت انرجی منسٹر میں بیٹھا تھا. مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ چلی گئی تھی اور مسلم لیگ نون کے جو اس وقت کے آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر تھے انہوں نے چند ہائر رینکنگ ملٹری آفیشلز کو کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگ آ نہ جائیں پیچھے کٹی میں خزانے. نیگیٹو ریزروز ملے. یہ وہ حالات ہے جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان نے اکانومی کو اٹھایا. جناب اسپیکر کووڈ آیا, دنیا بند ہو گئی. یہ بردباری اور یہ دور اندیشی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پہ ہندوستان میں تقریباً ہندوستانی 82 روپے فی ڈالر. ایک ملک جو ہندوستان کے ساتھ تھا اور پاکستان کا حصہ تھا, بنگلہ دیش, اس کا جناب اسپیکر آپ کی وزیر خزانہ تھیں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ. ان کا بھی ایک شروع میں آپ کو یاد ہوگا سٹیٹمنٹ آیا تھا, میرے ساتھ کام کیا انہوں نے, بڑی بہترین تھارو پروفیشنل, پہلے ڈیپٹی گورنر تھی, پھر اسٹیٹ بینک کی گورنر رہی, بورڈز پہ رہی ہیں اور پھر فائنانس منسٹر رہی ہیں. ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے شروع میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کاش میں نے یہ فائنانس منسٹر کی پورٹ فولیو میں نے ایکسپٹ ہی نہ کیا ہوتا. یہاں پہ جناب والا میرے خیال ہے وزیر خزانہ جناب سینیٹر اورنگزیب خان صاحب کو انہوں نے بڑے سبز باغ دکھائے ہوں گے. فرسٹ کلاس ہائی رینکنگ آفیشل حبیب بینک کے
سارا کچھ چھوڑ کے انہوں نے کہا ہوگا کہ جی اسحاق ڈار جو ہوگا اس کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. اگلوں نے کہا ہوگا جو سلاسی ہوتے ہیں بیچ میں انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہوگا, فلانا نہیں ہوگا. پر اورنگزیب خان صاحب کو کیا معلوم کہ ان کا جو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں واہ پینا, واہ ان کا جو پے یا ان کا وہ کیا اردو اس کی کیا ہوگی, ان کا جو واسطہ پڑا ہے وہ بڑے چکری لوگوں کے ساتھ پڑا ہے, ان کے ساتھ چکما کر گئے, ان کو لے آئے سیٹ پہ بٹھا دیا, پھر اس سیٹ کو بیچ میں سے انہوں نے آرا مارنا شروع کر دیا. اور پھر جناب والا یہاں پہ آپ دیکھیں مزے کی بات جناب اسپیکر کہ اچانک 19 جون 2024 کو صبح میں اخبار میں نے کھولی اور میں نے دیکھا کہ پی ایم ریمووز اورنگزیب فرام ایکنیک چیئرمین شپ. لو جی یہ کدھر سے ڈڈوز آ گیا, یہ کدھر سے بم پھٹا. اورنگزیب خان صاحب کو تو میرا خیال ہے ان کا دل جو ہے وہ کہتے ہیں جی ایک مسٹ ہیو سنک, وہ تو ڈوب گیا ہوگا. ایکنیک کی چیئرمین جو ہے وہ وزیر اعظم لے گیا اور ساتھ جو پیرلل میں آیا اس کا ونگ مین گھومتے گھماتے ادھر ادھر سے شوٹ انٹری اس نے سٹیج پہ انٹری ماری, اس کا نام ہے جناب سینیٹر اسحاق ڈار. کیا بات ہے, فیملی کنسرن, فیملی بزنس پرائیویٹ لمیٹڈ. سمدھی صاحب آئے جناب, پیراشوٹس کے ذریعے اوپر سے چھلانگ لگائی, پیراشوٹ اپنا ریلیز کیا اور درم کر کے آ کے ان کی کرسی پہ کے آ وجہ اور سائیڈ پہ کر دیا. یہ اصلی سٹوری ہے جناب اسپیکر. اور اورنگزیب خان صاحب ابھی مسکرا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے یار عمر ایوب سے بعد میں بات کروں گا کہ بھائی بات تو تم نے ٹھیک کی ہے, دل میرا تمہارے ساتھ دھڑکتا ہے. اور باقی لوگ کہ جی یہ جو آپ کو یاد ہے جناب اسپیکر وہ اسکائی لیب ہوتی تھی, وہ کھٹارا ہو گئی تھی, وہ اوپر گھومتی تھی. پھر ہم لوگ جب چھوٹے تھے ہم لوگ سنتے تھے جی اسکائی لیب آ رہی ہے, اسکائی لیب ہو رہی ہے. آخر کار وہ اسکائی لیب آ کے ڈرام کر کے گری. یہ وہی اسکائی لیب ہے, وہ کھٹارا اسکائی لیب جو ہے جس کا نام ہے اسحاق ڈار, وہ آ کے ان کو لگی ہے. آؤٹ ڈیٹڈ. جناب اسپیکر یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ یہ اورنگزیب خان صاحب کا واسطہ ابھی جن لوگوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے ان کی بایوگرافی دیکھیں تو ایک سے ایک ماشاءاللہ ماناز گنڈا, ایک سے ایک ماشاءاللہ انہوں نے وہ مٹھی چھری کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو ذبح کیا ہوا ہے, قوم کو ذبح کیا ہوا ہے. اور پیسے جو ہیں وہ یہاں سے لے کے گئے. یہ میں غنڈے کا لفظ جو ہے نا ایکسپنج کر رہا ہوں. کون سا سر؟ غنڈے کا. غنڈا اچھی بات نہیں ہے سر. اور وہ کون سے غنڈے ہو سکتے ہیں سر؟ کوئی نہ کوئی ایکسپنج کر دیا میں نے. نہیں سر ایکسپنج کیا کنٹینیو جناب اسپیکر, ایکسپنج کیا. غنڈے سر ہو سکتے ہیں کوئی ہوں گے آپ کے گوال منڈی سے آئے ہوں گے, کسی اور جگہ سے آئے ہوں گے, وہ ضروری نہیں ہے یہاں پہ. اس کا مطلب ہے آپ فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ہیں وہ غنڈے. یہ سر چلیے آپ سر جناب اسپیکر آپ ایکسپنج کرتے ہیں تو میں ان کو گلو بٹ کہتا ہوں. گلو بٹ جو ہیں جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ایک انلیگل ڈاکیومنٹ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے. ان کی وجوہات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ انلیگل اور عوام دشمن بجٹ کیوں ہے؟ یہاں پہ جس وقت فائنانس منسٹر اٹھے اپنی تقریر کرنے کے لیے, میں نے آپ کو بتایا جناب اسپیکر الحمدللہ 3 بجٹ بنا کے اس ہاؤس میں پیش کر چکا ہوں. 2002 سے میں آ رہا ہوں, 2002 سے میں ہاؤس میں آ رہا ہوں جناب اسپیکر. اور جس وقت بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے سب سے پہلی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ بجٹ ڈاکیومنٹیشن, ایک پورا پلندہ آپ کے پاس پی ایس ڈی پی کا, آپ کے پاس کرنٹ ایکسپینڈیچرز کا, آپ کے پاس بجٹ اینڈ بریف, آپ کے پاس میمورینڈم آف ریونیو, یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کے پاس فائنانس بل وہ پڑی ہوئی ہیں, یہ یہاں پہ پیش کی جاتی ہیں.
اور یہاں سے باقاعدہ وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں سینٹ میں، اور سینٹ سے پھر ان کی فائنانس کمیٹی میں جاتی ہے جہاں پہ وہ ڈیلیبریٹ کرتے ہیں، 2 ہفتے بعد یہ واپس آتی ہیں ان کی ڈیلیبریشنز اور ریکمنڈیشنز. یہاں پہ وہ چیز آئی نہیں. فائنانس منسٹر کی صرف ایک سپیچ تھی، یہ سپیچ تھی ان کی جو انہوں نے یہاں پہ پیش کی، and that's it. جناب اسپیکر، آپ سے گلہ ہے، آپ کا ماشاءاللہ یہ تیسری بار ہے، یہ پہلی بار آپ اس کرسی پہ نہیں بیٹھے ہیں. آپ کو رولز اور پروسیجرز